بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه الغر الميامين، ومن دعا بدعوتهم واستنى بسنتهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. رواه البخاری فی صحیحہ. میرے معزز و محترم سامعین کرام، آج درس حدیث کا عنوان ہے راستوں پر بیٹھنے کے حقوق. راستوں پر بیٹھنے کے حقوق یعنی اگر کوئی شخص راستے میں بیٹھتا ہے تو راستے پر بیٹھنے کے حقوق کیا ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ فرمایا آپ علیہ السلام نے: ایاکم والجلوس علی الطرقات، لوگوں راستوں میں بیٹھنے سے بچا کرو. راستوں میں بیٹھنے سے بچا کرو یعنی مت بیٹھا کرو، اس لیے کہ راستوں میں بیٹھنے کے بہت سارے نقصانات ہیں. کوئی گزرنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی راستے میں بیٹھا ہو. کسی کی ماں بہن جا رہے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ راستے میں کوئی پرایا بندہ بیٹھا ہو. اس لیے آپ علیہ السلام نے راستوں میں، گلیوں میں، محلوں میں بیٹھنے سے بالخصوص منع فرمایا. یعنی وہ جگہیں کہ جو لوگوں کی گزرگاہیں ہیں، جہاں سے لوگ گزرتے ہیں اپنے حوائج کی خاطر. اب عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ محلے کے راستوں میں جا بجا ہمارے نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ڈیڑھ عمر کے دوست بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ڈیڑھ عمر کے احباب بیٹھے ہوتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ راستوں میں بیٹھنے سے گریز کرنا چاہیے. حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ما لنا بد یا رسول اللہ، یہ تو بیٹھنا راستوں میں جو ہے یہ ہمارے لیے کچھ ضروری ہے، کچھ ہمارا رواج بن چکا ہے، اس میں ہم بیٹھ جاتے ہیں محلے والے مل جل کے، پھر کیا کریں، اس کے بغیر ہمارا چارہ کار نہیں، ہماری ضرورت کا یہ حصہ بن چکا ہے. انما ہی مجالسنا، یا رسول اللہ یہ تو ہماری مجلسیں ہیں، نتحدث فیہا، محلہ کے امور کے سلسلے میں، محلے کے معاملات کے سلسلے میں ہم بیٹھا کرتے ہیں، اس میں ہم باتیں کرتے ہیں. تو پھر آپ علیہ السلام نے اجازت دی بیٹھنے کی، مگر پھر فرمایا: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ، اگر آپ باز نہیں آتے اور ہر صورت ہی راستے میں بیٹھنا ہی ہے، پہلے تو بیٹھنے سے گریز کرنا چاہیے، اور اگر مجبوری ہے کہ بیٹھنا ہی ہے تو فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا. فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ پھر راستے کو اس کے حقوق بھی دو، یعنی راستوں پر بیٹھنے کے حقوق ادا کرنا. تو پھر تو بیٹھنے کی اجازت ہے، اور اگر راستوں پہ بیٹھنے کے حقوق نہیں ادا کر سکتے تو پھر یاد رکھیے کہ راستوں پر بیٹھنے سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. پھر صحابہ کرام نے عرض کیا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ، یا رسول اللہ یہ بھی بتا دیجئے کہ راستوں پہ بیٹھنے کے حقوق کیا ہیں، کیا حق ہے راستے کا. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حق، 5 حقوق نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے راستے میں بیٹھنے کے. پہلا حق غض البصر، نگاہوں کی حفاظت. سبحان اللہ. چونکہ راستوں پہ کسی کے اہل خانہ گزر رہے ہیں، کسی کی ماں بہن گزر رہی، ضرورت اور ایمرجنسی میں جا رہے ہیں، کسی ضرورت سے حاجت سے نکلے ہیں، تو لہٰذا غض البصر، نگاہوں کو جھکانا، نگاہوں کو جھکانا.
نظروں کی حفاظت کرنا حرام سے، گھور گھور کے نہ دیکھنا کسی کے ماں بہن کو، لہذا نگاہوں کی حفاظت آپ علیہ السلام نے راستے کے حقوق میں سب سے پہلا حق فرمایا، اور یہ سب سے پہلا وہ حق ہے کہ جو ہم سے آج فوت ہو رہا ہے، اور کوئی گزرے تو ہم صرف دیکھتے ہی ایکس رے کر لیتے ہیں، اتنا گھور گھور کے دیکھتے ہیں کہ گزرنے والا بیچارہ شرمندہ ہو جاتا ہے، اور پھر بعد میں اس پہ ہمارے تبصرے ہوتے ہیں کہ جی کیا کر رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، کیسی بات، 100 قسم کی غیبت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کسی صاحب کا، کسی خاتون کا گزرنا ہوتا ہے کہ ہمارے تبصرے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس گناہ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ راستوں میں بیٹھنے کے سب سے پہلا حق راستے کے حقوق میں سے غض البصر، نگاہوں کی حفاظت ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اور دوسرا حق راستے کا وکف الاذی، راستے میں اگر بیٹھنا ہے راستوں پر تو پھر یاد رکھیے تکلیف دہ چیز کو راستوں سے ہٹانا، جس پہ مسلمانوں کو کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی کڈا ہے، کوئی اور ایسا کام ہے جس میں لوگوں کے گرنے کا خطرہ ہے یا لوگوں کو اس سے تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہے، اس سے لوگوں کو روکے رکھنا کہ ارے وہی خیال کرنا۔ اور اسی طریقے سے گزرنے والے کو اگر کوئی تکلیف ہے تو اس کی مدد کرنا، یہ راستے کے حقوق میں سے ہے۔ کسی قسم کی کوئی تکلیف سے راستے پہ گزرنے والے راہ گزروں کی تکلیف کو دور کرنا، چاہے وہ کسی چیز کو ہٹانے کے ذریعے سے ہو، چاہے ان کی مدد کرنے کے ذریعے ہو، اس لیے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ جل شانہ اپنے بندے کے مدد میں ہوتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ کوئی بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یہ دوسرا حق ہوا۔ تیسرا حق راستے کا جو ہے ورد السلام، سلام کا جواب دینا۔ بالخصوص ہم اپنی باتوں میں مصروف ہوتے ہیں، گزرنے والا کوئی سلام کر بھی دے تو جواب ہی نہیں دے پاتے، لہٰذا اگر بیٹھنا ہی ہے راستے پر پہلے تو بچنا چاہیے، اگر کوئی زیادہ ہی مجبوری ہے کہ بیٹھنا ہی ہے تو رد السلام، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سلام کا جواب دینا اور اس کا اہتمام کرنا۔ اور پھر چوتھا حق فرمایا علیہ السلام نے وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کا حکم کرنا، نیکی کا حکم کرنا، بھلی باتوں کا حکم کرنا۔ اور پانچواں حق آپ علیہ السلام نے فرمایا وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے، برے کام سے، منکرات سے، معاصی سے، گناہ کے کام سے روکنا۔ سبحان اللہ۔ تو آخر میں دوبارہ یہ پانچوں کے حقوق پانچوں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا حق غض البصر، نگاہوں کی حفاظت، وکف الاذی، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، کسی مسلمان کوئی مسلمان تکلیف میں مبتلا اس کی مدد کرنا، ورد السلام، سلام کا جواب دینا، وامر بالمعروف، نیکی کا، بھلی باتوں کا حکم کرنا، ونہی عن المنکر، منکرات سے، بری بات سے، فحشاء سے روکنا۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔